الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیت اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 146 تا 150 ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، ہم تحویل قبلہ سے متعلق آیات پڑھ رہے ہیں، یعنی پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے جن آیات کو پڑھا وہ تحویل قبلہ سے ہی متعلق تھیں، اور آج کے لیکچر میں بھی ہم تحویل قبلہ سے متعلق آیات پڑھیں گے۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ روز اول سے تمام لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز رہا ہے۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، جس کی دلیل قرآن کریم میں کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا، کہ دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، اور وہ مکہ میں ہے۔ مبارک گھر ہے، وہ مکہ میں ہے۔ وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ہدایت کس طرح سے ہے کہ جب لوگ یہاں پہ آ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں اس گھر کی برکت سے بھی اور ان کی دعاؤں میں خشوع و خضوع ہونے کی وجہ سے بھی ان کی دعائیں سنتا ہے۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر آدم علیہ السلام نے کی، پھر ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے کی، جو تعمیر طوفان نوح سے گر گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص شرف بخشا گیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، اور اسی وجہ سے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہاں پہ لا کر بسایا، جس کا ذکر ہم پیچھے تفصیلاً پڑھ رہے ہیں، جن میں بنو اسماعیل خاص طور پہ عرب میں رہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ لوگ عرب میں رہے۔ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ لوگ بیت اللہ کے پاسبان تھے، یعنی خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وجہ سے یہ اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل بھی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی، تمام لوگ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ روز اول سے یہی عبادت کے لیے مخصوص قبلہ تھا۔ پھر ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں انہوں نے ہیکل تعمیر کروایا۔ کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو یہودیوں نے خود بخود اس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ کس کو؟ ہیکل کو اپنا قبلہ بنا لیا نا یہودیوں نے۔ تو اب بات یہ ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ اس سے بھی بعد کی پیداوار ہے۔ جب یہودیوں نے اسے اپنا قبلہ بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی بنا لیتے ہیں، اور وہ بنایا کس طرح سے کہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں حضرت مریم علیہ السلام اس وقت اعتکاف میں تھیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ایک طرح سے انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری بزرگ جو کہ وہاں پہ تھیں اور ہمارے لیے ایک بہت باعث فخر اور باعث عبادت یہ جگہ ہے، اس لیے ہم اس کا مشرقی حصہ لے لیتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا بھئی ہم تو تمہاری بزرگ کو نہیں مانتے، اس لیے ہم اس کا مغربی حصہ لے لیتے ہیں۔ محض شخصیت پرستی کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنے قبلے الگ کر لیے۔ اب دیکھیں، پہلے بھی وہاں پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قبلہ الگ ہوا تھا،
اور وہ بھی اللہ نے نہیں کہا تھا، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعلیم دی تھی اس چیز کی، انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ بیت المقدس کو قبلہ انہوں نے خود بنایا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ عرصے کے لیے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا وحی خفی کے ذریعے، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تالیف قلب، یعنی کہ یہود و نصارہ کی تالیف قلب کے لیے یہ کیا گیا کہ ان کا دل جیتا جائے، ان کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ دیکھو تم جس مذہب کی پیروی کر رہے ہو تم اسے الہامی مذہب کہتے ہو، اور جو مذہب ہمارا ہے ہم بھی الہامی مذہب کے پیروکار ہیں، اس لیے دیکھو جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی اس قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو، تو ہماری ہدایات جو کہ اللہ رب العزت کی طرف کی جانب سے ہیں تو تم اس پر ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس کوئی بھی کھلی نشانی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی طرف اپنا منہ نہیں موڑیں گے، یعنی کہ آپ کے قبلے کو حق تسلیم نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کیجیے گا۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یہود و نصارہ یہ بظاہر تو ان کی بنیادی تعلیمات ایک ہی ہیں، یعنی تورات کو دونوں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے قبلے انہوں نے الگ کر رکھے ہیں، ایک نے مشرقی حصہ لے رکھا ہے ایک نے مغربی، اس وجہ سے ان کے یہ بیسک کانسیپٹس بھی الگ الگ ہیں، تو تم ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ العلم یعنی وحی آپ کے پاس کھل کر آ گیا ہے تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 146، اس میں ایک بڑی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ اللہ رب العزت کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس کو پہچانتے ہیں، اور کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، ہم کون ہیں؟ اللہ رب العزت، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جب کسی چیز کی طرف جب سٹریس دیا جاتا ہے نا، جب کسی کو کسی سے منسوب کر کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز بالکل درست ہے اور یہ بالکل برحق ہے، تو اس کو اپنے بیٹوں کی طرح یعنی کہ بیٹوں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ہمارے بیٹوں کی طرح۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرا ہے یا نہیں، کیونکہ عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی برحق ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح سے کیوں کہا گیا کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ لَيَكْتُمُونَ، اچھا جی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اسے جانتا بھی ہے، حالانکہ اس کو حق پتہ ہے اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتا ہے۔ پیچھے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بنی اسرائیل کے بارے میں، اور یہاں پہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ
کہ ان میں سے ایک گروہ یعنی علماء کرام کا گروہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے بارے میں جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جس کتاب کی طرف، جس دین کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں وہ سچی ہے، اور کیونکہ ان کی کتاب میں تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موجود ہے، جو نشانیاں تورات میں اللہ رب العزت نے ان کو دکھائی تھیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی آپ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ حق سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، اور اس کی گواہی اللہ نے دے دی ہے کہ ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود یہ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اگلی ہی آیت میں یہ کہا گیا کہ الحق من ربک، حق کیا ہے؟ جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق صرف تمہیں معلوم ہے کیونکہ وہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن، پس تم شک میں مبتلا نہ ہونا، من الممترین، پس تم ان کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہونا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کیوں کہی گئی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کیوں کہی گئی کہ وہ حق کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے کا شکار نہ ہوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، حالانکہ انہیں کسی قسم کی تسلی کی یا شک کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ وہ کسی قسم کے شک میں مبتلا تھے، اور نہ انہیں کسی قسم کی کوئی دلیل چاہیے تھی حق کو ماننے کے لیے۔ یہ تو صرف انہیں تسلی دی جا رہی تھی کہ دیکھیں آپ جس مشن پر قائم ہیں وہ درست ہے، جس کام کو آپ کر رہے ہیں وہ درست اور صحیح ہے، اس لیے آپ تسلی رکھیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان جب لوگوں کی طرح طرح کی باتیں صحیح کام کے بارے میں بھی سنتا ہے تو وہ شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی مزید یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا حوصلہ بڑھایا گیا ہے کہ وہ اپنے مشن پر قائم رہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، اچھا آگے ہے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، اس کا رخ ہے۔ رخ کس چیز کا ہے؟ قبلے کا رخ۔ ہوا مولیہا، پس وہ اسی کی طرف منہ موڑے گا، جس طرف کو جس کا دل چاہے اسی طرف اس کا قبلہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ نے اپنا قبلہ خود اپنی مرضی سے من گھڑت بنا لیا ہے، یہ ان کی مرضی ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرے، نیکی کا یا برائی کا، کیونکہ آگے بات ہو رہی ہے نا فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکیوں میں سبقت اختیار کرو۔ مسلمانوں کو یہ تبلیغ دی جا رہی ہے کہ تم نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، نیکیوں میں سبقت اختیار کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت پکڑو کس چیز میں؟ نیکیوں میں۔ یاتی اچھا جی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کدھر گیا؟ اینما یاتیکم، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر لے گا، ایک جگہ پہ لے آئے گا۔ تم اللہ سے چھپ کر، اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ تمہیں
ایک جگہ اکٹھا کر لے گا. جیسے آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے موت کے بارے میں، جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور موت سے بھاگنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی موت سے ڈر کر بھاگو گے موت تو تمہیں آ پکڑے گی، کیونکہ وہ تو اللہ نے دینی ہے. جہاں کہیں بھی جاؤ گے تم بے شک جتنا مرضی چھپو گے موت سے، موت آ جائے گی تمہیں. لیکن یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی زمین ہے، تم جہاں کہیں بھی بھاگو گے اللہ سے بچ کے، آخر ہے تو اسی کی زمین نا. دوبارہ گھوم کے پھر اسی ایک سمت سے جاؤ گے دوسری طرف سے، پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ گے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اللہ سے کہیں بھاگ کے جا سکتے ہو؟ اینما تکونوا یاتیکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ رب العزت تمہیں پکڑ لائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تم چھپو گے تمہیں ڈھونڈ نکالے گا اللہ. اچھا جی، یہاں پہ آپ یہ بھی چیز سمجھیں کہ پیچھے شک کی بات ہوئی تھی. ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ انسان شک میں مبتلا کب ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دین کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ اس سے متنفر کریں گے. آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کون سا دین پڑھ رہے ہیں، کس فرقے کا دین پڑھ رہے ہیں، کون آپ کو دین پڑھا رہا ہے. فلاں بندہ تو پڑھاتا غلط ہے، فلاں مدرسے میں غلط پڑھایا جاتا ہے، یہ فرقہ درست نہیں ہے، یہ مسلک درست نہیں ہے. بھئی آپ اگر دین کی طرف جائیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی، دنیا کو لے کے کیسے چلیں گے. 100 ہیلے بہانے آپ کو بتائیں گے دین کے بارے میں. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ الحق من ربک، یہ کہیں گے کہ جو حق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے. کیا آپ میں اتنا حوصلہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے؟ اچھا، اس میں نا 2 طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان تمام باتوں کو درگزر کر دے. اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ماں باپ سے مشورہ نہیں کیا. یہ ذرا غور سے سنیں یہ والی بات کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے ماں باپ سے مشورہ نہیں کیا. اسی طرح سے میں اللہ کے دین کے معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ نہیں کروں گا. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور ان کے والد کون تھے؟ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب، جو کہ ساری زندگی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ میں ان کی پیروی نہیں کروں گا اللہ کے دین کی خاطر. اور یہ کس قدر ہمت اور حوصلے کی بات تھی کہ انہوں نے حق کو تسلیم کیا. اور ماں باپ کی حالانکہ پیروی کی کس قدر تلقین کی گئی ہے قرآن کریم میں بھی، ہمارے دین میں کس قدر ماں باپ کے حقوق بیان ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کی باری آ جائے تو ماں باپ کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے. اس میں ماں باپ کی اطاعت کو بھی پس پش ڈال دیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے، اس حوالے سے اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان حق کی تلاش میں رہنا چاہتا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے حق پتہ چلے تو اپنی صحبت اچھے لوگوں میں اختیار کرے. یعنی ایسے لوگوں میں وہ بیٹھے جو بہت اچھے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی یاد آئے. کیونکہ انسان اللہ کی خاطر اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ ہی نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اس وجہ سے حق پہچانا، حق ہوتا ہے حق. یہاں پہ حق کی نہیں بات ہو رہی، یہاں پہ الحق یعنی خاص قسم کے حق کی بات ہو رہی ہے. وہ حق جو بندوں کا اپنے اللہ پر ہے، یعنی کہ ہماری ڈیوٹی ہے اپنے اللہ کو لے کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری ڈیوٹی پوری کر دی ہے جو ہم سے ریلیٹڈ تھی. اب ہماری ڈیوٹی باقی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سب سے پہلے تو یہ کہ شرک سے بچنا ہے. بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ اور بھی کئی موقعوں پر باتیں ہوتی رہیں گی. تو ہم نے ابھی پڑھنی ہے اس کی آیت نمبر، ایک منٹ میں ذرا دیکھ لوں ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے. آیت نمبر 148. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ وَإِنَّهُمْ لَحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ رب العزت اس شے سے غافل نہیں ہے یا اس عمل سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ ساتھ اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، اس سے اگلی جو آیت مبارکہ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کدھر گیا؟ شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہر اس عمل سے جو تم کرتے ہو یا جو تم بجا لاتے ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بھی یہ بات، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تو اپنا منہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اچھا، یہاں پہ یہ دونوں جگہ پہ واحد کا صیغہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور سے یہ کہا جا رہا ہے، آگے جمع کے صیغے کی بات ہو رہی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو تم اپنے رخ مسجد حرام کی طرف یا اس کی طرف پھیر لو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی علاقے، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک میں ہو، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو جب تم نماز پڑھ رہے ہو۔ نماز کا جب وقت آئے تو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ کس وجہ سے ہے؟ تاکہ لوگ تم پر کوئی حجت قائم نہ کریں۔ حجت مطلب یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، کبھی تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، جب کسی دوسرے شہر یا دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو کہیں اور پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں لوگ تم پہ کوئی اعتراض نہ کریں، اس وجہ سے تم اپنا جو رخ ہے اس کو اسٹریٹ اینڈ سالم رکھنا اور اس کو خاص طور سے بیت اللہ کی طرف رکھنا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، اچھا ان لوگوں کا کوئی خوف نہ کھانا، ان سے نہ ڈرنا جو ظالم ہیں، وہ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے اور تمہیں تنگ کریں گے، مگر تم ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا کیونکہ تم سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، پس تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، اور میں تم پر اپنی نعمت تمام کرنے والا ہوں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، اچھا جی، یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے نعمت تمام کرنے والا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام تم پر مکمل کرنے والا ہوں، دعوت دین کے تمہیں مبلغین بنانے والا ہوں، تمہیں قرآن کریم جیسی افضل کتاب دینے والا ہوں جس کی وجہ سے تم تمام لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو گے۔ لَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ سارے کام کس لیے کرنے ہیں؟ تاکہ ہدایت مل سکے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت پا جاتا ہے، گمراہی سے ہدایت پا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے آغاز میں کون کون سے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا؟ خالص مومن، خالص کافر، اور بعض لوگ نہ مومن نہ کافر یعنی منافق۔ تو جو انسان ہدایت کی طرف آ جائے وہ خالص مومن ہو جاتا ہے، یعنی علم یقینی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طالبات،
آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آیات ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔